معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ام مالک انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کی ایک تھیلی تحفے میں بھیجی۔ گھی کی تھیلی جب تحفے میں بھیجی تو اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا، کچھ ٹائم گزر گیا، میں نے اپنی تھیلی واپس منگوانے کی چاہت اور خواہش ظاہر کی۔ جب مجھے بلال نے وہ تھیلی واپس پکڑائی تو جس طرح دیتے وقت اس تھیلی میں گھی پورے کا پورا موجود تھا، اسی طرح وہ تھیلی گھی سے بری ہوئی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کیا جرم کر دیا کہ میرے تحفے کو آپ نے قبول نہیں کیا، اور آپ تو تحفوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آج میں نے گھی کا تحفہ بھیجا، اور اس دور میں گھی کا تحفہ بڑا اچھا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو خیر جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اب تو گھی کا تحفہ آج بھی بڑا قیمتی اور نایاب ہو گیا ہے۔ گھی کا تحفہ بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو بلاؤ۔ بلال، کیا ماجرا ہے؟ ام مالک انصاریہ کیا فرما رہی ہیں؟ بلال نے کہا اللہ کی قسم، تھیلی کو اس طرح نچوڑا تھا کہ شرم آنا شروع ہو گئی تھی، تھیلی میں ایک قطرہ باقی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں تحفہ دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے آپ کی تھیلی کو اسی طرح بھرا ہوا آپ کو لٹا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اسے انجوائے کیجئے۔ میرے بھائیو، یہ ایک مرتبہ واقعہ نہیں ہوا، بڑے متعدد واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک انصاری کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ وہ انصاری صحابی بیچارہ تھکا ہوا، کمر کو پکڑے ہوئے، بڑا نڈھال۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول، ٹھیکہ کر لیا ہے۔ کس چیز کا؟ پورے باغ کو پانی لگاؤں گا اور اجرت طے کر لی ہے۔ باغ بہت بڑا ہے، باغ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول، ٹھیکہ تو کر لیا، مزدوری نہیں۔ جیسے آج کل کئی مرتبہ ٹھیکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر دوں گا، بیچاروں کو، مزدوروں کو اگر دیہڑی نہیں مل رہی وہ کچھ کم قیمت پہ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے ٹھیکہ تو کر لیا ہے، اب کمر تھک چکی ہے، باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، بھرنے کو آ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا 100 کھجوریں جو تجھے اجرت ملنی ہے، وہ ان میں سے 100 کھجوریں مجھے دے گا؟ اللہ کے رسول، آپ کے لیے تو تن من دھن ہر چیز۔ نہیں، ویسے نہیں لوں گا، میں تیرے ساتھ تعاون کرتا ہوں اس باغ کو سیراب کرنے میں، اس کی اجرت تیری میری 100 کھجور طے پا گئی۔ یہاں سے ویسے فقہ کا یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ٹھیکے پہ کام لے اور آگے کسی کو ٹھیکے پہ دے دے، یہ بھی جائز ہوتا ہے، چاہے اس کو وہ کم قیمت پہ دے اور اس کے اندر اپنا مارجن پروفٹ رکھ لے، جائز، حق حلال کا تو یہ جائز ہے فقہی اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کی پوری اجرت کا ٹھیکہ نہیں تھا کیا، کیا کیا؟ مجھے تو 100 کھجوریں دے دے۔ تو یہاں سے فقہ کے اندر معیشت کے حوالے سے بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، خیر وہ اس کا ضمنی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول 100 کھجوریں آپ کی ہوئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول، وہ انصاری جو پانی لگا لگا کے تھک گیا اور باغ شراب نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا پکڑا، بسم اللہ پڑھ کر اس کو جھکایا اور باغ کے اندر پانی لگانا شروع کر دیا۔ وہ انصاری صاحب بھی حیران رہ گیا، لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر آج کے مفہوم ہے نا، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر ایک ٹیوب ویل چل رہا ہو تو وہ کتنا بڑا باغ بھی ہو تھوڑی دیر میں اسے سیراب کر دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول جھکایا، پانی اس قدر تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا کہ پورے کا پورا باغ سیراب ہو گیا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سیلاب آ جائے گا۔ پھر میں نے رسول اللہ ایک ڈول پانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضے میں 100 کھجوریں دی۔ اب قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے اس کے ساتھ دل لگی کی، اپنے صحابی کے ساتھ بارگیننگ کر کے معاوضہ طے کیا، صحابہ کو بلایا، اس 100 کھجوروں میں سے 20 صحابہ کو کھجوریں کھلانا شروع کر دی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو اپنے صحابی کو کہا انصاری صحابی گن لے،
100 کی 100 پوری باقی ہیں، جا تجھے واپس عنایت کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت معجزات کہ جن کو دیکھ کے ایمان بڑھ جائے،